السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کربلا کے بعد اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو کربلا کے بعد شام میں قید ہوئیں، ان کا مزار شام کے شہر دمشق میں کیوں ہے؟ جبکہ یزید نے تو تمام اہل بیت کو قید سے رہائی دے دی تھی، کیا وہ دوبارہ قید ہو کر شام واپس آئیں؟ کیا ان کا انتقال شام میں ہوا؟ آئیں تاریخ، روایات اور تحقیق کی روشنی میں اس سوال کا غیر جانبدار اور علمی جائزہ لیتے ہیں۔ کربلا کے بعد حضرت زینب کی قید اور رہائی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی فوج نے اہل بیت کو گرفتار کر کے پہلے کوفہ اور پھر شام لے گئے۔ حضرت زینب نے وہاں دربار یزید میں ایسا دل ہلا دینے والا خطبہ دیا جس نے یزید کو بظاہر شرمندہ کر دیا۔ عوام کے دباؤ اور اہل شام کی ہمدردی کے بعد یزید نے اہل بیت کو قید سے رہائی دی اور مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ اس واقعے پر مورخین جیسے ابن اسیر، طبری اور علامہ ابن کثیر بھی متفق ہیں کہ اہل بیت مدینہ واپس چلے گئے۔ حضرت زینب کا شام میں مزار۔ لیکن آج دمشق شام کے نواحی علاقے سیدہ زینب میں ایک عظیم الشان مزار موجود ہے جسے دنیا بھر سے زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت زینب مدینہ چلی گئیں تو ان کا مزار دمشق میں کیسے؟ کیا حضرت زینب دوبارہ شام آئیں؟ اس واقعہ سے متعلق دو نظریات پائے جاتے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ ناظرین، پہلے اہل تشیع کا نظریہ جانتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو مدینہ سے دوبارہ گرفتار کر کے شام لے جایا گیا۔ بعض شیعہ مورخین کے مطابق یزید نے محسوس کیا کہ مدینہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ عوام میں بیداری پیدا کر رہا ہے، اس لیے انہیں گرفتار کر کے دوبارہ شام لایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک چرواہا جس کا نام منہال تھا مدینہ سے باہر بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس نے یزید کی فوج کو مدینہ کی طرف آتے دیکھا تو وہ چرواہا حضرت امام زین العابدین کے پاس بھاگ کر گیا اور بتایا کہ یزید کی فوج دوبارہ مدینہ آ رہی ہے۔ یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دوبارہ گرفتار کر کے شام بلوایا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس روایت کا تذکرہ شیعہ محدثین نے کیا ہے، جس میں نفس المحموم از شیخ عباس قمی اور بہار الانوار از علامہ مجلسی سر فہرست ہیں۔ اب آتے ہیں سنی نظریے کی طرف۔ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کے افراد قید سے رہائی کے بعد مدینہ واپس آ گئے۔ اس بات پر تو سب مسالک متفق ہیں، مگر کئی سنی مورخین کے مطابق شام سے رہائی کے بعد حضرت زینب نے مدینہ میں ہی بقیع کے پاس زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مدینہ میں سکونت اختیار کی اور اپنی باقی زندگی عبادت اور اہل بیت کے درد بیان کرتے گزاری۔ کربلا کے واقعہ کے 6 ماہ سے 1.5 سال کے عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سنی روایات کو درست مان لیا جائے تو حضرت زینب کا مزار یا قبر مبارک مدینہ منورہ میں کس مقام پر ہے؟ مدینہ منورہ کے جرف کے علاقے میں حضرت زینب کا ایک غیر معروف مزار موجود تھا، لیکن آج وہاں پر بھی کوئی زیارت یا علامتی مزار باقی نہیں رہی۔ سعودی حکومت کے قبرستانوں کو سادہ اور غیر زیارتی رکھنے کی پالیسی کے تحت کئی مزاروں کو بے نشان کر دیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دمشق میں مزار کیوں ہے؟ دمشق کا موجودہ مزار 700 سال پہلے صفوی دور حکومت میں تعمیر ہوا، جو اب ایک بڑا زیارتی مقام ہے۔ حضرت زینب کی قبر مبارک کا اصل مقام یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ بعض مستند روایات کے مطابق ان کا مدینہ میں دفن ہونا زیادہ مستند ہے، مگر عوامی سطح پر دمشق کا مزار زیادہ مشہور ہے۔ حضرت زینب کا اصل مزار تاریخ میں کسی ایک جگہ نہیں، مگر ہر اس دل میں ہے جو حق کے لیے اٹھتا ہے، ظلم کے خلاف بولتا ہے۔ آپ کا مزار دمشق ہو یا مدینہ، مگر آپ کا مقام امت مسلمہ کی تاریخ میں ہمیشہ بلند اور زندہ رہے گا۔ ناظرین، آپ کی نظر میں حضرت زینب کا مزار کہاں واقع ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔